قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو نیک اور صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے۔ جو بقایا زندگیاں رہ گئی ہیں مالک اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نصف شعبان جسے ہم شب برات کہتے ہیں، علماء کا جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس رات اگر بندہ اللہ کے حضور توبہ کرے، عبادت کرے تو رب راضی بھی ہوتا ہے اور معافی بھی دیتا ہے۔ نہ ماننے والوں نے اور اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ نہیں، سارے دن اللہ نے بنائے، ساری راتیں اللہ نے بنائیں، آپ ہر رات عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو بالکل اختصار کے ساتھ، اگر سارے دن اور ساری راتیں اللہ نے بنائی ہیں تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہر روز جمعۃ المبارک پڑھا کرو، پورا ہفتہ نہیں جی وہ ایک دن ہے۔ میں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ ہر دن ہر رات اللہ نے بنایا ہے، عبادت ہر روز کیا کرو، آپ رات کو مخصوص کر لیتے ہو۔ بابا ہماری کیا اوقات ہے کسی دن کو مخصوص کرنا؟ مخصوص تو خود رب کائنات نے کی۔ روزہ رکھنا ہے پورا سال رکھو، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن رمضان کی بہاریں صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ملیں گی۔ روزہ آج رکھو اس کی برکت الگ ہے، یہی روزہ رمضان میں رکھو 70 گنا ثواب الگ ہے۔ اس لیے اعتراض کرنے والوں نے رب کی ذات پہ اعتراض کیے، نبیوں پہ کیے، قرآن پہ کیے، حدیث پہ کیے، لہذا اللہ بہانے بناتا ہے۔ حضور نے جب فرمایا نا تم سے پہلی امتیں ان کی تو عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، 200 سال، 400 سال، اور پھر وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، تو صحابہ کرام رو پڑے۔ کہا پھر ان کے اور ہمارے اعمال میں تو بڑا فرق ہوگا، وہ 400 سال کی زندگی میں عبادت کریں گے، ہم 70-80 سال کی زندگی میں عبادت کریں گے۔ وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو روزہ کھولنا ہو تو کھجور کا ٹکڑا ملتا ہے، ہم صدقہ و خیرات کیا کریں گے؟ پھر وہ تو ہم سے بازی لے جائیں گے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرا رب تمہیں کچھ مہینے، کچھ دن ایسے، کچھ راتیں ایسے عطا کرے گا کہ وہ 400 سال کی عبادت ایک طرف ہے، تم ایک رات میں عبادت کرو گے وہ ایک طرف ہے۔ پھر وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو تم غم نہ کرو، تم راستے میں چل رہے ہو، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز دیکھو اسے اٹھا کر سائڈ پہ رکھو، رب تمہیں صدقہ کرنے جتنا ثواب عطا کرے گا۔ تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملتے ہو تو اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، رب تمہیں صدقہ کرنے جتنا ثواب عطا کرے۔ تو رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ دوسری چیز، جس طرح ہمارے ملکی سطح پہ جون کے اندر بجٹ ہوتا ہے کہ اگلے سال کے اندر کس کو کیا دینا ہے، کہاں کتنا خرچ کرنا ہے، سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات بھی آسمانی بجٹ ہوتا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو کتنی دولت دینی ہے، کس کو کیا آزمائش دینی ہے، امتحان لینا ہے، وہ سارے کا سارا اس رات کے اندر متعین کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہماری قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ رات اس لیے آتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور اس کی بندگی کے اندر کھڑے ہوں۔ علماء نے ایک حدیث پاک لکھی ہے جو مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، اور جب میری قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہو تو میرا سر سجدے میں ہو۔ ہمارے یہاں کلچر الٹا ہے، ہم خود ماں باپ جو ہیں بچوں کو پٹاخے
خرید کر دیتے ہیں کہ لاؤ، نہ خود عبادت کرو، نہ ہمسایوں کو، نہ گھر والوں کو، کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کلچر ہمارا اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی کلچر یہ ہے کہ اللہ کے حضور عبادت کرو، اپنے پورے سال کے گناہوں کی معافی مانگو۔ آئیے قرآن حکیم کی سورہ الحاقہ 29واں پارہ آیت نمبر 19، چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، ایک جنتی اور ایک جہنمی۔ جو جنتی ہوں گے ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جب اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے گا، قیامت کے دن جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ نعرے لگا رہا ہوگا میدان حشر میں لوگوں کے سامنے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ میری کتاب پڑھو، میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ آپ جب وضو کرتے ہیں تو بازوؤں کو دھوتے ہیں نا، بولو تو صحیح، جب بازو دھوتے ہیں نا، دائیں بازو دھوتے ہیں تو اللہ کے حضور دعا مانگا کریں، یا اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور جب بایاں دھوتے ہیں تو پھر دعا مانگا کریں، یا اللہ مجھے برے نامہ اعمال سے محفوظ رکھنا۔ جب چہرہ دھوتے ہیں تو اللہ نے چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سارے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے اور بہت سارے چہرے سفید ہوں گے۔ تو جو سفید ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، جو سیاہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا جب وضو کرتے ہو، چہرہ دھوتے ہو اور کچھ نہیں تو دعا مانگا کریں، یا اللہ جس دن چہرے سیاہ ہوں گے میرا چہرہ روشن رکھنا۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میدان حشر کے اندر تو اتنی کائنات ہوگی، اتنے لوگ ہوں گے، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا امتی دور سے نظر آئے گا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا جو میرا امتی وضو جو کرتا ہے، وضو کرنے کی برکت سے اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ آج سارا اوپر سے وضو کر کے لاتا ہے، نیچے سے جرابیں پہنی ہوئی ہیں وہاں مسح کر لیتا ہے۔ میرا مسلک ہے اور دعویٰ کیا، ہم صرف اللہ کی مانتے ہیں، ہم کسی اور کی نہیں مانتے۔ میں نے کہا حیا کر، پھر جرابیں اتار کے وضو کر لے، اس لیے کہ رب تو کہتا ہے قرآن کے اندر پاؤں کو دھونا فرض ہے، تو اپنے مسلک کو لے کر بیٹھ گیا کہ میرا مسلک کہتا ہے نہیں جرابوں پہ بھی مسح ہو جاتا ہے۔ کتنا دوگلا ہے، ادھر کہتا ہے نہیں ہم قرآن کو آگے رکھیں گے، حدیث کو بھی پیچھے رکھیں گے۔ جب قرآن کی باری آئے تو پھر مسلک آڑے آ جاتا ہے، نہیں میرا مسلک کہتا ہے جرابوں پہ بھی مسح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کی تعلیم کو ان کے پیچھے لگ کر نہ چھوڑیں، یہ تو سارا دھوکہ دہی ہے۔ تو پہلا فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ہاتھ میں پکڑے گا اور گھوم رہا ہوگا، لوگوں کو صدا دے رہا ہوگا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، میں کامیاب ہو چکا ہوں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور ساتھ نعرے لگا رہا ہے مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ظاہری بات ہے جس بندے نے نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، ماں باپ کی خدمت کی ہو، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں، کسی کا حق نہیں کھایا، نارمل زندگی گزاری ہے جس طرح میرا رب چاہتا ہے، یہ میرے پاک نبی نے بتایا ہے، تو وہ یقین رکھ سکتا ہے کہ الحمدللہ میں اپنے حساب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو وہ کیا نعرے لگا رہا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یقین تھا مجھے کہ میں اپنے حساب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب جب اس نے یہ نعرہ لگایا نا تو پروردگار کی طرف سے اعلان ہوا
فہو فی عیشۃ راضیہ، جا پھر مزے کر۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں صدائیں دے رہا ہے، میں کامیاب ہو چکا ہوں اور مجھے یقین تھا، فرمایا فہو فی عیشۃ راضیہ، جا پھر ساڈی طرف بھی اعلان ہے، مزے کر۔ یہ اللہ کس چیز کے؟ فرمایا فی جنت عالیہ، جنت عالیہ میں چلا جا، قطوفہا دانیہ، اس جنت میں جس کے گوشے دور سے چمکتے نظر آتے ہیں، چلا جا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، صرف یہ نہیں کہ مزے کر جنت میں چلا جا اور وہ جو گوشے چمک رہے ہیں، نہیں، فرمایا کلوا واشربوا، جا کھا پی اور مزے اڑاؤ۔ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ اس کا اجر ہے جو تو نے دنیا میں رہ کر آگے بھیجا ہے، جو تو نے دنیا میں رہ کر آگے بھیجا ہے۔ آپ یہاں مسجد کی ٹوپی میں 10-20 روپے ڈالتے ہیں، اس کا اجر آپ کو کل قیامت کے دن ملے گا۔ آپ کسی مسکین کی، بیوہ کی، یتیم کی خدمت یہاں کرتے ہیں، اس کا صلہ آپ کو کل قیامت کے دن وہاں ملے گا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ صلے ہیں کہ جو آپ یہاں کرتے ہیں، پروردگار اس کا اجر آپ کو وہاں عطا کرتا۔ تو فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اور یہ اس کا صلہ ہے جو تو نے وہاں سے آگے بھیج رکھا ہے۔ دوسرا کرو، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اب دوسرا کرو جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، تو جن کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے نامہ اعمال سے محفوظ فرمائے۔ اب وہ افسوس کر رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یہ میرا حساب، یہ میرا نامہ اعمال، میری کتاب میرے سامنے بائیں ہاتھ میں کیوں تھمائی گئی؟ دوسرے مقام پہ مالک نے فرمایا اقرا کتابک نفسک الیوم علیک حسیبہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آؤ پڑھ اپنی کتاب، جو کالے کرتوت کر کے لایا ہے نا اپنی ہی نگاہوں سے پڑھ لے۔ تو بڑا مشکل ہوگا، جس طرح آج ہمارے نظام عدل کے اندر کوئی بندہ صحت جرم سے اقرار نہ کرے، انکار کرے، تو جب جج صاحب غصے میں آ جائیں تو وہ کہتے ہیں دو اس کو ایف آئی آر، یہ خود پڑھے کہ اس نے کیا کرتوت کی ہے۔ تو پھر جب بندہ اپنی زبان سے اپنی ایف آئی آر پڑھتا ہے اس کی سزا بھی ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک نفسک الیوم علیک حسیبہ، پڑھ اپنی کتاب، جو تو نے نامہ اعمال کما کے لایا نا پڑھ اپنا۔ اب جب اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ افسوس کرے گا، ہائے میری کتاب، میرا نامہ اعمال۔ آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب نہ ہوتا، میرا حساب نہ ہوتا، مجھے اپنے حساب کی خبر ہی نہ ہوتی۔ تو اگر اتنا خوف، اتنا پچھتاوا اگر ہوتا تو پھر اپنے اعمال درست کرتا، اپنے حساب کا محاسبہ دنیا پہ ہی کر لیتا۔ وہاں پچھتاوے اور افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وہاں افسوس کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، پہلے بائیں ہاتھ میں اپنی کتاب پکڑ کے میدان حشر میں گھوم رہا، افسوس کر رہا، ہائے میری کتاب، میں تو برباد ہو گیا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب، میں اسے بے خبر ہوتا، مجھے نہ پتا ہوتا کہ میرے نامہ اعمال میں کیا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ساتھ کیا کہتا ہے؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس میری موت آئی تھی، میری موت ہی میرا کام تمام کر دیتی نا۔ لیکن یہ عقیدہ تو ان کا ہے جو 2-2.5 من لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، اپنے مردے کو رکھ کے جلا کر راکھ کر کے تو پھر گنگا کے اندر بہا دیتے ہیں کہ نہیں اب مر گیا، خاک اڑا دی،
اب اس کا کچھ نہیں ہوگا، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ میرے مالک نے سورہ یاسین کی آخری آیات مقدسہ کے اندر فرمایا، او تم یہ کہتے ہو کہ تم نے گوشت الگ کر دی، ہڈیوں کی راکھ بنا کر اڑا ڈالی ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے رب کو یہ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں ہے میں انہیں دوبارہ زندہ کروں؟ فرمایا سنو، اب اس کو دوبارہ زندہ کرنا تو آسان ہے، میں نے تب زندہ کیا تھا جب نہ یہ گوشت تھا نہ ہڈی تھی، جب اس وقت بنا لیا ہے تو اب بنانے میں کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم تو مرتے ہیں، جب مرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے تو دنیا دار تو اوپر سے چادر کو بھی کھینچ لیتے ہیں، کھینچتے ہیں کہ نہیں؟ بولو نا، اوپر چادر ہو وہ بھی کھینچ لیتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے، کفن کافی ہے۔ اللہ اکبر، جب وہاں کوئی نہیں تو مدینے کے تاجدار آتے ہیں، جہاں آپ نے چادر بھی اتار لیتے ہیں، اور جس نبی سے بے وفائی آج آپ نے کی ہے وہ نبی تو آپ کو قبر میں بھی آ کے سہارا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اب وہ صدائیں دیتا ہے، احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے، ہائے میری کتاب، میرا نامہ اعمال، میرا حساب، موت جو آئی تھی یا لیتہا کانت القاضیہ، تو میری موت مجھے ختم کر دیتی، حساب ختم کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو آگے آیات مقدسہ ہیں نا، یہ بڑی توجہ طلب ہے، پوری دنیا کا نچوڑ ہے۔ مالک نے اس نقشے کو کھنچا، اب جب احتجاج کر رہا تھا نا، نامہ اعمال اپنا پکڑ کے گھوم رہا ہے، شور مچا رہا ہے، میرا نامہ اعمال، میرا حساب، میری موت۔ اب آگے کیا کہتا ہے؟ ما اغنی عنی مالیہ، ہائے میرا مال کہاں گیا، آج میرا مال میرے کام کیوں نہیں آ رہا۔ اس دنیا پہ تو اس نے کہا تھا ڈی ایس پی صاحب آپ کام کریں، پیسے کی فکر نہ کریں، ڈی پی او صاحب ایف آئی آر کاٹیں، پیسے کی فکر نہ کریں، وکیل صاحب جو انگلینڈ سے پڑھ کر آیا ہے، میں پتا ہے جھوٹا ہوں لیکن کیس میرے حق میں ہونا چاہیے، مجھے جیتنا چاہیے، پیسے کی فکر نہ کریں۔ وہ وہاں میدان حشر میں کہہ رہا ہے ما اغنا عنی مالیہ، ہائے میرا مال کہاں گیا، آج میرا مال میرے کام کیوں نہیں آ رہا۔ جب یہ صدا دے رہا ہے، ساتھ دوسری صدا دیتا ہے ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت، میں سلطان تھا، میں حاکم تھا، میرا عہدہ، میرا منصب، میرا مال، میرے وہ درباری، زرداری، چمکداری، مداری سارے کہاں گئے؟ یہ سارے دنیا میں ہیں۔ وہاں قیامت میں کوئی چیلا، کوئی مداری نہیں آئے گا، وہاں مال کام نہیں آئے گا، وہاں بادشاہت کام نہیں آئے گی، وہاں چیلے چمکے یہ سارے کائنات کے ہیں، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ جب یہ صدا دے رہا ہوگا تو وہاں صدا آئے گی۔ اب اس نے بہت شور مچا لیا ہے، یہ مال کا تذکرہ کر رہا ہے، اس نے دنیا پہ مال کمایا، سارے گناہ مال سے کیے، اس نے بادشاہت قائم کی، اس نے کہا میرا عہدہ، میرا منصب ہے، میں جو کروں پیسے سے کر سکتا ہوں، حاکمیت سے کر سکتا ہوں۔ اب اسے بتا دو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہاں ہے ملک، کہاں ہے راجے، کہاں ہے خواجے، بٹ چودھری، آؤ سارے مل کر لمن الملک اليوم، آج کے دن کسی ملک کی بادشاہی نہیں ہے، للہ الواحد القہار، آج کا صرف بادشاہ یہ واحد قہار جبار ہے۔ سناٹا ہوگا، جب سناٹا ہوگا حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، پکڑو اور جکڑو اس کو۔ جس طرح عدالت کے اندر جج صاحب سزا سنا کے فوراً کہتے ہیں پکڑو جکڑو اس کو ہتھ کڑیوں میں، میدان حشر میں جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں صدائیں دے کر گونج رہا ہے اور گھوم رہا ہے پورے حشر میں،
اور ساتھ وویلا مچا رہا ہے، میرا حساب، میرا نامہ اعمال، میرا مال، میری بادشاہت، یہ سارے کام کیوں نہیں آ رہے؟ تو حکم ہوگا پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، کس میں؟ ثم الجحیم صلو، اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا رکو، صرف پکڑو جکڑو اور جہنم میں نہیں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، فرمایا اس کو پکڑو جکڑو 70 ذراع اور 70 گز لمبی زنجیروں کے اندر جکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ یہ چور اور ڈاکو بعض حادثے میں بندے کی شلوار سے ناڑا نکال لیتے ہیں، 2.5 فٹ کا ناڑا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ بندے کو باندھ دینا تو تب تک کوئی کھولے نہیں، وہ کھلتا نہیں، وہیں پہ مر جاتا۔ یہ 2.5 فٹ ناڑے کی بات کر رہا ہوں، تو مالک کیا کہہ رہا ہے؟ 70 ذراعا، 70 گز لمبی زنجیر کے اندر جکڑو اور اسے جہنم میں ڈال دو۔ قصور کیا ہے؟ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس نے اللہ کو نہیں مانا، اس نے، اب آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو مانتے ہیں دن رات، الحمدللہ جی اسی مننے اللہ ایک رب نے مننے، وہ ساڈا رب ہے، ماننے کا یہ تقاضا نہیں۔ رب کو مانا ہے تو رب کی کون مانے گا؟ کیا صرف رب کو ماننا، اس کی نہیں ماننی؟ دوسرا جرم کیا ہے؟ ولا یخد علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا، یہ مسکینوں کو، بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ میں خود جب اس کا ترجمہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلانا، کسی یتیم کو، فقیر کو کھانا دینا، چھوٹی سی بات ہے یار، اللہ نے اتنا بڑا جرم بیان کیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو کسی کی ہیلپ کی جائے تو وہ تو معنی نہیں رکھتی کسی مسکین غریب کی، لیکن اتنا بڑا جرم، فرمایا ولا یخد علی طعام المسکین، اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ مسکینوں کو کھانا نہیں دیتا۔ حضور ضیاء الحمد نے، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں نیچے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مالک کہہ رہا ہے صرف کنجوس ہی نہیں، سنگ دل بھی ہے، صرف کنجوس ہی نہیں، سنگ دل بھی ہے، مطلب کہ صرف یہ خود نہیں، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا، کسی کو دعوت بھی نہیں دیتا، کسی کو حکم بھی نہیں دیتا۔ پتہ نا بندے لتاں اڑان دین، اگر کسی مسکین نو 10-20 روپے بندہ دین لگے تو نال ہی دوجے صاحب ہٹا کٹا ہٹی کٹی ہے، چھوڑو یار کیا کرتے ہو، کہیں اور دو، اس کو دینے کا کیا فائدہ؟ مطلب یہ کہ جہاں نیکی ہے وہاں ٹانگے بھی لوگ اڑاتے ہیں کہ چھوڑو۔ فرمایا یہ صرف کمینہ کنجوس ہی نہیں، سنگ دل بھی ہے کہ نہ خود کرتا ہے، نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، نہ کسی کو کرنے کا کہتا ہے۔ سورہ مدثر، آخری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب جنتیوں کا سوال اور جہنمیوں کا تذکرہ، مکالمہ بیان کیا نا، تو پھر فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اب جنتی سوال کر رہے ہیں جہنمیوں سے کہ یار تہاڈی مارکیٹ وچ ہی ساڈی بھی دکان سی، تسی سامنے اسی سامنے، اپاں ہسدے کھیڑنے بھی ساں، ایک دوجے نال مذاق بھی کرنے ساں، تے اپنا ہوٹل بھی ایک ہی سی جے تو کھانا کھاندے ساں، تے مسلمان تسی بھی آندے سو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے اسی بھی آندے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بستی ایک، مارکیٹ ایک، ہوٹل ایک، رہائش ایک، سارے معاملات، تے آپاں جنت وچ تے تسی جہنم وچ، آخر وجہ کی بنی ہے نا؟ سوال ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی سوال کر رہے ہیں جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، یار دسو تے سی نا کس جرم نے تو دوزخ دے اندر ڈالیا۔ اب سنو، قالوا لم نک من المصلین، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، قالوا لم نک من المصلین، میں نہیں جواب دے رہا، میری زبان صرف واسطہ ہے۔ جواب سورہ مدثر کے اندر 29واں پارہ، مالک نے
جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ قرآن کے اندر نازل فرمایا ما سلککم فی سقر، بتاؤ تم جہنم میں کیوں گئے؟ تھے تو ہم اکٹھے، اب جواب کیا ملا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گا، جہاں موقع ملے، جس جگہ ملے، وہاں سجدہ ریز ہو جاؤ، کہو انشاءاللہ۔ یہ آج کی رات ہے، معافی مانگ لو اسے، بڑا کریم ہے، سچے دل سے۔ آنسو یہاں سے گرے گا، فرمان میرے پاک نبی کا، حضور نے فرمایا شرمندگی سے، اس کے خوف کی وجہ سے اس کے در پہ آ کر جھک جائے اور آنکھوں سے آنسو گرے، وہ آنسو آنکھوں سے گر کر زمین کو بھگو نہیں سکتا، میرا مالک اس کی بخشش کا اعلان پہلے کر دیتا۔ جھک جاؤ، اس کے در پہ آ جاؤ، معافی مانگ لو۔ مالک زندگی لاپرواہی میں گزر گئی، غفلت میں گزر گئی، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، آج تو اسے کمٹمنٹ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کروں گا۔ وہ پچھلی معافی مل جائے گی، آگے سے پکے نمازی بن جاؤ۔ پتہ نہیں 4 دن 10 دن کی زندگی ہے، تو پھر وہ مالک جو کمٹمنٹ کرتا ہے نا، اس کے عیبوں پہ پردے بھی ڈال دیتا۔ اللہ اکبر۔ قالوا لم نک من المصلین۔ دوسرا جواب ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ یار غریب کو کھانا نہ دینا جہنم جانے کا سبب ہے، ہم نے تو سمجھا تھا یہ چھوٹا سا ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جہاں بیٹھ کر چبلا مارن والے ہوندے سن، اسی انہاں نال بیٹھ کے چبلا مارنے سن۔ میں بڑا سادہ جہا ترجمہ کیتا ہے، مفسر نے تو لکھا ہم ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ ہرزہ سرائی میں لگے رہتے تھے، یعنی جتھے 2-4 بیٹھے ہو کے جو چبلاں وڈی جا رہے ہیں، اسی بھی اتنے بیٹھ کے اسی بھی وہی وڈی جا رہے ہیں، جہاں نہ دین نال تعلق ہے نہ دنیا نال تعلق ہے، بے حیائی نال تعلق ہے، بیٹھ کے بس گپاں ماری جا رہے ہیں، چبلاں ماری جا رہے ہیں، جو منہ دے آیا اسی کردے جا رہے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا یہ جہنم جان دا سبب ہے۔ زبان اس واسطے نہیں دیتی کہ جو منہ دے اندر آئے کیتی جاؤ، نہیں، رب نے زبان دیتی ہے یا میرا ذکر کرو تو یا میرے نبی دا ذکر کرو۔ سبحان اللہ۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اسی کہندے مولویاں دا دماغ خراب ہو گیا، آپ پہ قیامت آئے گی تھی ویکھاں گے کی ہوندا ہے، انہاں ڈرا ڈرا کے مار چھڑیا ہے، قیامت آئے گی تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ بابا قیامت آئے گی تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر قرآن نے کہا عین الیقین، جب تم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے تو تمہیں خود بخود یقین آ جائے گا، وہاں پھر مولویوں کو ضرورت نہیں ہوگی دکھانے گے کہ جناب جو تمہیں گجرات کی سرزمین پہ کہا تھا یہ پل صراط ہے دیکھ لو، وہاں پھر کسی کی بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود ہی نظر آ جائے گی کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ فما حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا، ہم اس شغل میلے میں ہی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، بس جہاں کوئی کہندا سی نماز پڑھ لو، اسی کہندے سا انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب روزے آ گئے، بس ہن پکی روزے سے نماز پڑھنی ہے۔ من خوش نصیب ہے بندہ جڑا نیت بھی کر لیندا، بعض تے ایسے خوش بخت نے جڑے چھوڑو جی نماز، جڑے نماز پڑھن جاندے ہیں وہ کی کردے ہیں، وہ ان کا عمل ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ تجھے اس لیے اس منصب پہ کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ کون کیا کرتا ہے، اسے آپ سے پوچھا جائے گا، نہیں، آپ سے صرف آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں آپ سے آپ کی بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں، جو حقوق ہے ماں باپ کے بارے میں، اگر آپ کسی منصب پہ ہیں تو جو آپ کے نیچے ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، ہاں دنیا دار کیا کر رہے ہیں ان کے بارے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔